اگر تم صرف وہ دیکھ سکو جس کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو قبر نما جھونپڑوں میں زندگی کے سانس پورے کر رہے ہیں۔ تمہاری نظروں کے سامنے ایسے افراد موجود ہیں جو موت کے منہ میں جی رہے ہیں۔ ایسی لڑکیاں ہیں جو 12 سال کی عمر میں عصمت فروشی شروع کرتی ہیں اور 20 سال کی عمر میں قبر کی سردی سے لپٹ جاتی ہیں۔ مگر تم، ہاں تم، جو اپنے لباس کی تراش کے متعلق گھنٹوں غور کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے، بلکہ الٹا غریبوں سے چھین کر امرا کی دولتوں میں اضافہ کرتے ہو، مزدور سے لے کر کاہل کے حوالے کر دیتے ہو، گوڈری پہنے انسان کا لباس اتار کر حریر پوش کے سپرد کر دیتے ہو۔ تم غربا کے غیر مختتم مصائب پر ہنستے ہو، مگر تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اگر درخت کا نچلا حصہ لاخر مردہ ہو رہا ہے تو کسی روز وہ بالائی حصے کے بوجھ کو برداشت نہ کرتے ہوئے گر پڑے گا۔ یہاں تک بول کر سلیم خاموش ہو گیا اور ٹھنڈی چائے کو آہستہ آہستہ پینے لگا۔ تقریر کے دوران میں سحرزدہ آدمی کی طرح چپ چاپ بیٹھا، اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو بارش کی طرح برس رہے تھے بغور سنتا رہا۔ میں سخت حیران تھا کہ وہ سلیم جو آج سے کچھ عرصہ پہلے بالکل خاموش ہوا کرتا تھا، اتنی طویل تقریر کیوں کر جاری رکھ سکا ہے۔ اس کے خیالات کس قدر حق پر مبنی ہیں اور آواز میں کتنا اثر تھا۔ میں اس کی تقریر کے متعلق سوچ رہا تھا کہ وہ پھر بولا، خاندان کے خاندان شہر کے یہ نہنگ نگل جاتے ہیں، عوام کے اخلاق قوانین سے مسخ کیے جاتے ہیں، لوگوں کے زخم جرمانوں سے کریدے جاتے ہیں، ٹیکسوں کے ذریعے دامن غربت کترا جاتا ہے، تباہ شدہ ذہنیت جہالت کی تاریکی سیاہ بنا دیتی ہے، ہر طرف حالت نزاع کا سانس کی لرزاں آوازیں، عریانی گناہ اور فریب ہے، مگر دعویٰ یہ ہے کہ عوام امن کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی جا رہی ہے، ہمارے کانوں سے پگھلا ہوا سیسہ اتارا جا رہا ہے، ہمارے جسم مصائب کے کوڑے سے بے حس بنائے جا رہے ہیں کہ ہم نہ دیکھ سکیں، نہ سن سکیں اور نہ محسوس کر سکیں۔ انسان جنہیں بلندیوں پر پرواز کرنا تھا، کیا اس کے بال اور پر نوچ کر اسے زمین پر رینگنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا رہا؟ کیا امرا کی نظر فریب عمارتیں مزدوروں کے گوشت پوش سے تیار نہیں کی جاتی؟ کیا عوام کے مکتوب حیات پر جرائم کے مہر ثابت نہیں کی جاتی؟ کیا مجلسی بدن کی رگوں میں بدی کا خون موجزن نہیں ہے؟ کیا جمہور کی زندگی کشمکش فہم، ادھک محنت اور قوت برداشت کا مرکب نہیں ہے؟ بتاؤ، بتاؤ، بتاتے کیوں نہیں؟ درست ہے، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ تو پھر اس کا علاج کرنا تمہارا فرض ہے۔ کیا تم کوئی طریقہ نہیں بتا سکتے کہ انسانی تذلیل کو کیوں کر روکا جا سکتا ہے؟ مگر تمہیں معلوم نہیں، مجھے خود معلوم نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رازدارانہ لہجے میں یوں کہنے لگا، عباس، عوام سخت تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ بعض اوقات جب کبھی میں کسی سوختہ حال انسان کے سینے سے آہ بلند ہوتے دیکھتا ہوں تو مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں شہر ساحل ہو جائے گا۔ اچھا، اب میں جاتا ہوں، تم لاہور واپس کب جا رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور ٹوپی سنبھال کر باہر چلنے لگا۔ ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ کہاں جاؤ گے اب؟ اسے یک لخت کہیں جانے کے لیے تیار دیکھ کر میں نے اسے فوراً ہی کہا، مگر میں اکیلا ہی جانا چاہتا ہوں، کسی باغ میں جاؤں گا۔
میں خاموش ہو گیا اور وہ ہوٹل سے نکل کر بازار کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ اس گفتگو کے چوتھے روز مجھے لاہور میں اطلاع ملی کہ سلیم نے میرے جانے کے بعد بازاروں میں دیوانہ وار شور برپا کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے اسے پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا ہے۔